بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ ابوبکر کنیت تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ عام طور پر وہ اس کنیت اور لقب ہی سے مشہور ہے۔ ان کی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہتی بیوی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت نیک اور بڑے خوبیوں والے تھے۔ کون سی برائی تھی جو مکے میں نہ تھی؟ لوگ شرابیں پیتے، جوا کھیلتے، بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی برائی کے پاس بھی نہ پھٹکے۔ بچپن ہی سے نیک، نرم مزاج اور سچے تھے۔ غریبوں بیووں کا خیال کرتے تھے، بے قصوں کی مدد کرتے تھے اور ہر ایک کے کام آتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گہری دوستی تھی۔ اسلام سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارتی سفر بھی کیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے ایک کھاتے پیتے شریف گھرانے کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے رکھا تھا، بہت بڑے کاروبار تھا، مگر ایمان لانے کے بعد ان کا زیادہ وقت اسلام کی باتیں پھیلانے میں گزرنے لگا۔ جہاں موقع پاتے اللہ کا دین پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ اس کام میں آپ نے بھی جان و مال کی پرواہ نہ کی۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کے دکھ دیے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سب کچھ سہتے رہے اور اللہ کا دین پہنچاتے رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت چاہتے تھے۔ شروع زمانے میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اسلام پر واز فرما رہے تھے کہ کافروں نے آ کر گھیر لیا اور اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ گھر کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آ کر اٹھا لے گئے۔ دیر تک بے ہوش رہے۔ ماں سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو ماں نے حال پوچھا، بولے پہلے یہ بتاؤ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب تک ان کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں گا کچھ نہ کہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے بہت سی لوگ مسلمان ہوئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ 5 تو عشرہ مبشرہ ہی میں سے ہیں۔ مکے میں جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے، ان پر ان کے آقا طرح طرح سے ظلم کرتے اور بری طرح ستاتے تھے۔ آپ نے باری باری رقمیں دے کر بہتوں کو اس ظلم سے چھڑایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کوششوں کو دیکھ کر کافی لوگ سب سے زیادہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ستاتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے جانے کی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جلدی نہ کرو جب سارے جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا۔ اس طرح ہجرت کے مبارک سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مدینے پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کاموں میں سب سے آگے رہے۔ آپ جب کافروں سے جنگ کا سلسلہ چھڑا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب جنگوں میں بڑی بہادری سے شریک ہوئے اور ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو اپنی جگہ امام بنایا تھا، اس لیے مسلمانوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ چنا۔ خلیفہ ہونے کے بعد دن رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ رعایا کی خدمت میں لگے رہتے، سادہ زندگی گزارتے، سب کے آرام و چین کی سوچتے اور اسلام کو پھیلانے کے برابر فکر رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن تک رہی، لیکن ان تھوڑے ہی دنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے مخلوق کو وہ آرام اور سکھ پہنچایا کہ دنیا آج تک اس آرام اور سکھ کے لیے ترستی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہونے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب خلافت کی ذمہ داریاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر آ پڑی تو بعض بڑے صحابہ نے بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وظیفے کی تھوڑی سی رقم میں گزارا فرماتے تھے، نہایت سادہ رہتے تھے، چھوٹا موٹا پہنتے، سادہ کھاتے اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اکثر روزے سے رہتے تھے۔ قرآن شریف پڑھنے کا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی شوق تھا۔ مکے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن سن کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ نماز میں قرآن شریف پڑھتے رونے لگتے اور ہچکی بند ہو جاتی۔ 21 جمادی الاخر 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا۔ انتقال کے وقت 63 سال کی عمر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے پیچھے چلائے اور جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔